بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی مختصر سی ایک سورہ ہے جس کو پڑھنے میں بہت ہی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، مگر اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 30 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ سے لے کر 1000 مرتبہ تک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں۔ ہم یہاں پر 3 مرتبہ پڑھنے کا موقع بتائیں گے انشاءاللہ، 100 مرتبہ اور 200 مرتبہ کی فضیلت کا مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی 1000 مرتبہ پڑھنے والے بھی الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تیار ہو گئے۔ تین مرتبہ پڑھنے کی حدیث تفسیر ابن کثیر وغیرہ معتبر تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور فقر کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو مسنون دعا پڑھ کر کے گھر میں داخل ہونا، گھر میں داخل ہو کر کے گھر والوں کو سلام کرنا، سلام کے بعد کم از کم سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پڑھنا، پھر درود پڑھ لینا۔ اس حدیث کو تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے۔ عمل الیوم واللیلہ نامی کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ ابن السنی نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ بہت ہی مختصر عمل ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت مسنون دعا آدمی پڑھے، اللہم انا نسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرے، پھر سورہ اخلاص کم از کم 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پڑھے، پھر درود پڑھے۔ اس سے غربت اور فقر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی پھر آئے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ صحابی پھر آئے کچھ دنوں کے بعد اور کارگزاری سنائی کہ الحمدللہ ابھی مجھے فقر سے نجات مل گئی اور حلال کمائی میں الحمدللہ کافی برکت ہو گئی۔ اس حدیث پر بھی عمل کرنا بہت آسان ہے، مگر شرط یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت دوسرا کلام نہ ہو، یہی مسنون عمل ہو۔ مسنون عمل مکمل کر لینے کے بعد آدمی بات کرے، مگر ہم نے تجربہ میں دیکھا ہے کہ دیندار فیملی کے اندر بھی اس عمل کو شروع کرنے کے وقت کافی رکاوٹیں آتی ہیں۔ بیوی بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہی بیوی سوال کرے گی وہ جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا یا جو سامان خریدنے کو کہا تھا وہ سامان آ گیا ہے یا نہیں، یہ فلاں نے یہ کہا یا یہ حالت پیش آئی، یعنی دنیاوی کلام پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ 1000 مرتبہ پڑھنے کی حدیث آئی ہے، ہم 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے، ابو الشیخ اور ابو بکر سمرقندی علیہم الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ ابو الشیخ سے مراد ابو الشیخ حضرت ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ، مشہور محدث۔ ابو الشیخ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا پورا نام ہے ابو الشیخ ابو حیان، پھر نام بھی الگ ہے، خیر۔ تو ان کی ایک لمبی حدیث میں
ان کی بیان کردہ ایک روایت ہے بہت طویل، اس روایت کا ایک حصہ ہے ومن قرأها 200 مرہ اسکن من الفردوس سکنا اور سکنا یرضاہ، جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو جنت الفردوس کی ایسی جگہ میں اسے جگہ دی جائے گی جس پر وہ خوش ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے وأخرج ابن الضریس والبزار والسمواہ فی فوائدہ والبیہقی فی شعب الایمان عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ قل هو اللہ احد 200 مرہ غفر له ذنوب 200 سنہ، جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا 200 سال کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ صغیرہ گناہ مراد ہے۔ پھر اخرجت ترمذی و ابو یعلی و محمد بن نصر و ابن عدی والبیہقی فی الشعب واللفظ له عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ كل يوم 200 مرہ قل هو اللہ احد كتب اللہ له 1500 حسنہ ومحى عنہ ذنوب 50 سنہ الا ان يكون علیہ دین۔ مذکورہ ائمہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جل جلالہ اسے 1500 نیکیاں دیں گے، 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرضہ ہو۔ قرضہ اور دین الگ سے الگ معاف کرنا پڑے گا، کروانا پڑے گا یا ادا کرنا پڑے گا، اس عمل سے قرضے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث اخرج ابن عدی والبیہقی فی الشعب عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ قل هو اللہ احد 200 مرہ غفر له خطیئۃ 50 سنہ اذا اجتنبت 4 خصال الدماء والاموال والفروج والاشربہ۔ مذکورہ ائمہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورہ قل هو اللہ احد 200 مرتبہ پڑھتا رہے گا تو 50 سال کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، شرط یہ ہے کہ 4 طرح کی غلطیوں سے وہ باز رہے، دور رہے۔ خون خرابی یعنی ناجائز اور حرام قتل، دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کرنا کھانا، شرمگاہ کے جتنے گناہ ہیں زنا لواطت وغیرہ، سحاق اور شراب اور نشہ کی چیزوں سے پرہیز کرے، 4 طرح کی غلطیوں سے پرہیز کرے، دور رہے، تو اس شرط کے ساتھ اللہ جل جلالہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ابھی موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر جو پریشانی چل رہی ہے، وبا کی پریشانی، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی ایک آفت آ چکی ہے اور لوگوں کے روزگار اور لوگوں کی کمائی میں بھی کافی دقتیں پیش آ چکی ہیں، الحمدللہ ہمارے احباب نے 200 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کا عمل زندہ کر لیا، اور 200 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے والوں نے کارگزاری سنائی ہمیں الحمدللہ کہ اللہ جل جلالہ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا، اور اس لاک ڈاؤن کی پریشانی میں بھی ان کو آسانی کی حلال روزی مل رہی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کا بھی ایک عمل ہے، کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کا بھی عمل کریں اور اس عمل پر پابندی کریں۔ اس میں وضو کی شرط ہے، نماز کا جو وضو، نماز سے پہلے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس طرح کا وضو کر لیں، اور شروع میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ وہ حدیث یہ ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن قرأ قل هو اللہ احد على طہارة 100 مرہ كطہارة الصلاة
يبدأ بفاتحة الكتاب كتب الله له بكل حرف 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وبنى له 100 قصر في الجنة وكأنما قرأ القرآن 33 مرة وهي براءة من الشرك ومحضرة للملائكة ومنفرة للشياطين ولها دوي حول العرش تذكر بصاحبها حتى ينظر الله إليه وإذا نظر إليه لم يعذبه أبدا۔ وضو کے ساتھ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلتیں بہت ہیں، 200 مرتبہ سے بھی کم نہیں۔ جو آدمی طہارت کے ساتھ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اور طہارت سے مراد جیسے نماز سے پہلے طہارت حاصل کی جاتی ہے وضو، شروع میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کی فضیلتیں یہ ہیں، مندرجہ ذیل فضیلتیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، جنت میں 100 عمارتیں تیار کر دیتے ہیں۔ گویا اس نے 33 مرتبہ قرآن ختم کیا، اور یہ عمل شرک سے برات کی سند ہے۔ فرشتوں کو حاضر کرنے والا ہے یہ عمل، شیاطین کو بھگانے والا ہے یہ عمل مستقل عرش کے ارد گرد اپنے عمل کرنے والے کا تذکرہ کرتے ہوئے گھومتی رہتی ہے یہ تلاوت، اور یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ رحمت کی نظر سے توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ جب رحمت کی نظر سے خصوصی توجہ فرماتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کبھی اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے، مگر وضو کے ساتھ اللہ جل جلالہ ہمیں آخرت کی نیت سے سورہ اخلاص کا عمل پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ کسی مخصوص وقت میں یہ عمل کیا جائے، کسی وقت بھی آدمی کر سکتا ہے، چاہے دن میں چاہے رات میں۔ وما علینا الا البلاغ۔